بچھو قسط نمبر 3۔ برکھا اب مانا کے چکر میں پڑ گئی تھی۔ مانا طاغوتی قوتوں میں ایک بڑی قوت تھی۔ اسے حاصل کرنے کے بعد اپنی مرضی کے مطابق زندہ رہا جا سکتا تھا۔ مانا حاصل کرنے کے بعد رب طول کی طرف پیش قدمی کی جا سکتی تھی۔ رب طول کتاب سحر تھی۔ یہ کتاب فرعون کے عہد کے 100 بڑے جادوگروں نے مرتب کی تھی۔ اس کتاب کا صرف ایک نسخہ تیار کیا گیا تھا اور اس نسخے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ پہلے حصے میں منتر تھے اور دوسرے حصے میں ان منتروں کو کس طرح پڑھنا ہے یہ تحریر کیا گیا تھا۔ یہ دونوں حصے ایک دوسرے کے بغیر بے اثر تھے۔ بادشاہ وقت کے پاس رب طول کے دونوں حصے ہوتے تھے جسے وہ الگ الگ رکھتا تھا تاکہ کتاب سحر چوری ہو جانے کی صورت میں چور کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یہ کتاب فرعونائے مصر کے پاس نسل در نسل چلی آ رہی تھی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا ایک حصہ غائب ہو گیا اور یوں سحر کی سب سے بڑی اور قدیم کتاب بے اثر ہو گئی۔ پراسرار قوت مانا کو حاصل کرنے کے بعد اس سے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کی جا سکتی تھی۔ مانا کے علاوہ رب طول کے بارے میں کوئی اور کچھ نہیں جانتا تھا۔ برکھا چاہتی تھی کہ کسی طرح زبردست قوت مانا ہاتھ لگ جائے، لیکن مانا کو حاصل کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ یہ ایک بڑی کٹھن ڈگر تھی جس پر چلنا گویا تلوار کی دھار پر چلنا تھا۔ ذرا سا غلط قدم پڑنے پر بندہ گڑ کا رہتا تھا نہ گھاٹ کا۔ 2 بینٹ چڑھانے کے بعد اگرچہ برکھا کی پیاس مزید بڑک اٹھی تھی، لیکن اب اسے کہیں دور ایک امید کی کرن نظر آنے لگی تھی۔ 2 بینٹوں کے بعد راستہ کچھ آسان ہوا تھا اور سب سے بڑی بات ورشا سے مل گئی تھی۔ اس کی پیٹھ پر بچھو کا نشان تھا اور پیدائشی تھا۔ جو قوت اس کے نانا کالی داس نے بڑی محنت اور جتن سے حاصل کی تھی، وہ قوت ورشا کو بغیر کسی محنت کے حاصل ہو گئی تھی۔ ورشا اپنے آپ سے ناواقف تھی، اسی لیے وہ اپنی ماں کی غلام بن گئی تھی، جبکہ وہ غلامی کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی تھی، وہ پیدائشی آقا تھی۔ برکھا ہی نے اسے ساحل عمر کے پیچھے لگایا تھا۔ برکھا نے ساحل عمر کو ایک طویل عرصے کے بعد کھوجا تھا۔ ساحل عمر میں ایک خاص بات تھی جو برکھا کو مانا حاصل کرنے میں کامیاب کر سکتی تھی۔ برکھا نے ورشا کو جال بنا کر ساحل عمر پر پھینکا تھا۔ ساحل عمر اس کے جال میں آ گیا تھا۔ وہ ابھی تک سڑک پر گم سم کھڑا تھا۔ ورشا جا چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اسے اپنی متاع عزیز گم ہونے کا احساس ہوا۔ اسے اپنا جسم خالی خالی سا لگا، اسے لگا جیسے کچھ کھو گیا ہو۔ کیا ہو گیا ہے یہ اسے معلوم نہ تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ورشا کے شہر میں آ گیا ہے، اس کے فریب میں مبتلا ہو گیا ہے۔ ایک گاڑی قریب سے ہارن دیتی گزری تو اچانک اسے ہوش آیا۔ اسے پتا چلا کہ وہ سڑک پر کھڑا ہے۔ ورشا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی ہے اور وہ تماشا بنا کھڑا تھا۔ اپنی حالت پر وہ دل ہی دل میں مسکرایا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کے راستے پر ہو لیا۔ گھر کے گیٹ پر پہنچ کر جب اس نے گاڑی کا ہارن بجایا تو فوراً ہی گیٹ کھل گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے برکھا گیٹ کے پیچھے کھڑی اس کی منتظر تھی۔ برکھا کو دیکھ کر ورشا نے گاڑی کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر خوشی سے نعرہ لگایا، ہائے ممی! برکھا نے بھی جواباً اسے خوش آمدید کہا، ہائے جان! ورشا گیٹ کھلتے ہی گاڑی اندر لیتی چلی گئی۔ جب وہ گاڑی لاک کر بنگلے کی طرف بڑھی تو اتنے میں برکھا بھی ان کے نزدیک پہنچ چکی تھی۔ اس نے ورشا کو آگے بڑھ کر گلے لگایا اور بڑے پیار بڑے لہجے میں پوچھا، کہو کیسی رہی پہلی ملاقات؟ بہت اچھی۔ ورشا اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے بنگلے میں داخل ہوئی۔ اسے کیسا لگا تم سے ملنا؟ برکھا نے پوچھا، کیا تم اسے پسند آ گئی؟ ممی! وہ بہت خوش تھا۔
اتنا خوش کہ میں بتا نہیں سکتی، ورشا نے بتایا۔ رہ گئی یہ بات کہ میں اسے پسند آئی یا نہیں، تو ممی میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا کوئی ایسا ہے جو آپ کی بیٹی سے ملے اور اسے پسند نہ کرے؟ نہیں، کوئی نہیں، برکھا نے ورشا کو بڑے فخر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کسی کی کیا مجال جو ورشا کو ریجیکٹ کر دے؟ میں اس کا خون نہ پی جاؤں گی؟ ممی ایک بات پوچھو، بتاؤ گی؟ ورشا بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں پوچھو، ضرور بتاؤں گی، وہ خوش دلی سے بولی۔ ساحل، عمر میں ایسا کیا ہے کہ تم مجھ سے ملاقات کے لیے اتنا لمبا چکر چلایا؟ کیا وہ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ برکھا نے پوچھا۔ وہ اتنا اچھا، اتنا دلکش اور من موہنا ہے کہ کوئی بھی لڑکی اس کی پوجا کر سکتی ہے۔ تو پھر؟ برکھا نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ممی میں یہاں اپنی بات نہیں کر رہی، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے اس میں کیا دیکھا؟ وہ ایک کامیاب، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نایاب چیز ہے، برکھا خلا میں گھورتے ہوئے بولی۔ میں نے اسے بڑی مشکلوں سے تلاش کیا ہے، ایک طویل عرصے سے اس کے پیچھے ہوں۔ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے جس کی میں منتظر تھی۔ ورشا، اگر میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گئی تو تیرے قدموں میں دنیا جہاں کی آسائشیں ڈال دوں گی، تجھے وہ کچھ مل جائے گا جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتی۔ او ممی، تمہیں کیا ملے گا؟ ورشا نے پوچھا۔ مجھے مانا مل جائے گا، ایک ایسی شکتی، ایک ایسی پراسرار طاقت جس کا بلیک ورلڈ میں ڈنکا بجتا ہے۔ میں اس قوت کو حاصل کر کر اپنی زندگی کی مالک بن جاؤں گی، جب چاہوں گی اور جب تک چاہوں گی اس دنیا میں عیش کروں گی۔ یہ دنیا اور دنیا والے تیری ممی کے اشارے پر ناچیں گے، برکھا نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ سچ ممی؟ ہاں بیٹی، برکھا نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب تم کھانا کھا لو، اس کے بعد اپنے وقت پر اسے فون کر لینا، اس پر اپنی گرفت مضبوط کرو، اتنی مضبوط کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی تم سے اجازت مانگے۔ ممی تم بے فکر ہو جاؤ، ورشا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر ساحل عمر نے اپنے مخصوص انداز میں 3 بار ہارن دیا اور گیٹ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے اندازہ تھا کہ اماں کتنی دیر میں گیٹ تک پہنچیں گی، لیکن آج گیٹ توقع سے پہلے ہی کھلنے کے آثار پیدا ہو گئے۔ شاید اماں گھر کے باہر لون میں اس کے انتظار میں ٹہل رہی تھی۔ جیسے ہی ساحل عمر نے ہارن بجایا، چند لمحوں بعد ہی اماں کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ ساحل عمر نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی۔ اماں میں ہوں۔ اس کی آواز سنتے ہی انہوں نے فوراً گیٹ کھول دیا اور ایک طرف کو ہٹ گئیں۔ ساحل عمر گاڑی اندر لے آنے کے بعد اماں کا انتظار کرنے لگا۔ وہ گیٹ کو تالا لگا کر کھڑاما کھڑاما چلی آ رہی تھیں۔ اماں کوئی فون تو نہیں آیا؟ جب اماں قریب آ گئی تو ساحل عمر ان سے مخاطب ہوا۔ ناصر مرزا کا آیا تھا، انہوں نے بتایا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئے تو مجھے فون کر لیں، اماں نے بتایا۔ ٹھیک ہے، ساحل عمر نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں بڑی بھوک لگی ہے، جلدی کھانا نکال لو۔ اچھا نکالتی ہوں، تم کپڑے تبدیل کر کے آؤ۔ پھر اماں نے ترچھی نظروں سے ساحل عمر کو دیکھا۔ ساحل ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گے؟ ہاں اماں بالکل سچ بتاؤں گا، ویسے بھی میں جھوٹ نہیں بولتا۔ آج تم مجھے بہت دن کے بعد خوش نظر آ رہے ہو، اس خوشی کا نام بتانا پسند کرو گے؟ صبر کرو اماں، ساحل عمر نے اماں کے سر پر بزرگوں کی طرح ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، اب صبر نہیں ہوتا مجھ سے۔ کیا تم جانتے نہیں کہ میرا پیمانہ عمر اب چھلکنے کو ہے؟ اماں نے افسردگی سے کہا۔ اماں کھانا بہت بھوک لگی ہے۔ یہ کہہ کر ساحل عمر واش روم میں داخل ہو گیا۔ اس نے بات آگے نہ بڑھنے دی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ کچھ دیر گھر کے لون پر ٹہلا۔ اتنی دیر میں اماں نے باہر آ کر اطلاع دی، فون ہے۔ اور ساحل عمر نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ یہ فون ضرور ناصر مرزا کا ہوگا۔
اسے گھر آتے ہی انہیں فون کر لینا چاہیے تھا، اب وہ اسے ٹھیک ٹھاک سنائیں گے۔ گھر میں آ کر اس نے اماں سے پوچھا، فون ناصر مرزا کا ہے؟ نہیں، کوئی لڑکی ہے، اماں نے بتایا۔ لڑکی کا سن کر ساحل عمر نے فوراً اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ گھڑی میں 11:06 ہوئے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں پہنچا اور ریسیور اٹھایا۔ جی ہائے رنجن، پہنچ کے گھر خیریت سے؟ ایک کھنکدار آواز سنائی دی۔ ہاں۔ او تو یہ آپ ہیں، ساحل عمر نے اپنائیت سے کہا۔ کیوں، میرے فون کی توقع نہ تھی؟ جانتے نہیں ہو کہ یہ وقت میرا ہے؟ ورشا نے ہنس کر کہا۔ ہاں، کم از کم آج توقع نہ تھی، ساحل عمر نے صاف گوئی سے کہا۔ وہ کیوں؟ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ ہم آج ہی تو ملے تھے، ساحل عمر نے جواب دیا۔ میں جب تک تم سے ملی نہ تھی تب تک مجھے اپنے آپ پر اختیار تھا، پر اب تو میں بے اختیار ہو گئی ہوں۔ جی چاہتا ہے تم سے بات کرتی رہوں۔ اس کے لہجے میں پیار بڑا تھا۔ ورشا، میرا بھی یہی جی چاہتا ہے۔ سچ؟ رنجن، ورشا بے اختیار خوش ہو کر بولی۔ ہاں ورشا، مجھے اپنا فون نمبر دے دو، میں اگر بات کرنا چاہوں تو کر سکوں۔ میں تم سے تمہارا فون نمبر لینا ہی بھول گیا تھا۔ لکھ لو، ورشا نے کہا۔ 1 منٹ۔ ساحل عمر نے بال پوائنٹ نکالنے کے لیے دراز کھولی اور پھر اس نے ورشا کا بتایا ہوا فون نمبر اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ میں اگر تمہیں فون کروں تو تمہیں کوئی الجھن تو نہ ہوگی؟ میرا مطلب ہے کہ میں تمہارا مطلب سمجھ گئی، ورشا نے فوراً اس کی بات کاٹ کر کہا۔ جہاں میں رہتی ہوں وہاں میری ممی کے سوا کوئی نہیں رہتا اور انہیں تمہارا فون ریسیو کر کر خوشی ہوگی، اور جب تم ان سے ملو گے تو تمہیں ان سے مل کر مزید خوشی ہوگی۔ میری ممی کا کوئی جواب نہیں، ورشا نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ برکھا اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تمہارا کوئی جواب ہے؟ میرا جواب؟ ورشا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں میرا جواب تو ہے۔ کہاں ہے وہ؟ ساحل عمر نے حیرت سے پوچھا۔ وہ سامنے جس سے میں باتیں کر رہی ہوں۔ کیوں، غلط کہا میں نے؟ ورشا ہنسی۔ میں تمہارا جواب کیسے ہو سکتا ہوں؟ ساحل عمر نے انکساری دکھائی۔ مان جاؤ رنجن، ہم دونوں ایک دوسرے کے سوال جواب ہیں، ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، ہم لازم و ملزوم ہیں، اب ہمیں ایک دوسرے سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ورشا نے یک طرفہ بیان دے کر اپنے مشن کو آگے بڑھایا۔ ابھی وہ کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے تصویر پر پڑی۔ رشا ملوک کی تصویر پر نظر پڑتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ غصے میں اسے دیکھ رہی ہو۔ وہ گڑبڑا گیا۔ جو جواب اس کے ذہن میں آیا تھا وہ اس کے ذہن سے نکل گیا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں تصویر سے ہٹا لیں۔ کیا ہوا رنجن، کہاں کھو گئے؟ ورشا نے اس کی خاموشی کو فوراً محسوس کر لیا۔ نہیں، کچھ نہیں ورشا، اس کے لہجے میں ہلکا سا کھچاؤ آ گیا۔ کچھ تو ضرور ہے، کیا تمہارے کمرے میں کوئی آ گیا ہے؟ ورشا نے شک ظاہر کیا۔ اس سوال پر ساحل عمر کی نظریں پھر رشا ملوک کی تصویر کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ دھیرے سے بولا، نہیں ایسا کچھ نہیں، تم بات کرو۔ رنجن، اب ہم کب ملیں گے؟ ورشا نے پوچھا۔ جب تم چاہو، ساحل عمر نے جواب دیا۔ اچھا، پھر فون کر کے بتاؤں گی، اوکے؟ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ کچھ دیر ریسیور تھامے تصویر دیکھتا رہا، پھر ریسیور رکھ کر سوچنے لگا۔ رشا ملوک، ورشا مناف، یہ دونوں لڑکیاں بیک وقت اس کی زندگی میں آئی تھیں۔ رشا ملوک تو خیر ابھی ایک خواب تھی، لیکن ورشا حقیقت بن کر سامنے آ گئی تھی۔ ساحل عمر خواب اور حقیقت کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کے لیے یہ طے کرنا مشکل تھا کہ خواب اچھا ہے یا حقیقت۔ حقیقت پھر حقیقت ہوتی ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، جبکہ خواب پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جو حسن رشا میں تھا وہ ورشا میں نہ تھا،
اور جو جذبیت ورشا میں تھی وہ رشا میں نہ تھی۔ رشا کا حسن ملکوتی تھا، اسے دیکھ کر خالق کی یاد آتی تھی، جبکہ ورشا کی دلکشی میں ایک ہلچل تھی، اسے دیکھ کر آدمی بے قرار ہو جاتا تھا، اسے پانے کی خواہش اس کے دل میں مچلنے لگتی تھی۔ ساحل عمر کی اگرچہ آج ورشا سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، اس کے باوجود اس کا دل بے اختیار اس کی طرف کھنچ رہا تھا، وہ ایک سحر بن کر اس پر چھاتی چلی جا رہی تھی۔ رات کو خواب میں ساحل عمر نے رشا ملوک کو دیکھا، وہ بے چینی سے ایک چشمے کے کنارے ٹہل رہی تھی۔ ساحل عمر گھوڑے پر سوار تھا، اس نے دور سے جب رشا ملوک کو ٹہلتے دیکھا تو اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ رشا ملوک نے اسے اپنے نزدیک آتا دیکھ کر اپنا رخ موڑ لیا، وہ منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ ساحل عمر تھوڑا سا گھوم کر اس کے سامنے پہنچا تو اس نے اپنا رخ مخالف سمت میں کر لیا۔ اب ساحل عمر اس کے سامنے نہ آیا، اسے احساس ہوا جیسے وہ ناراض ہے۔ اس نے پیچھے کھڑے ہو کر آہستہ سے کہا، ناراض ہو؟ ہاں بہت، اس نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں آخر؟ ساحل عمر پھر گھوم کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس مرتبہ رشا ملوک نے اپنا منہ نہیں پھیرا، اس کے چہرے پر بے حد اداسی تھی۔ اس نے شکوہ بھری نظروں سے ساحل عمر کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا آخر؟ کچھ بولو تو، ساحل عمر نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ کیا بولوں؟ تم سے میں نے کہا تھا دیکھو کسی کے فریب میں نہ آ جانا، لیکن تم خود کو سنبھال نہیں پائے۔ رشا ملوک نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ تم کس کا ذکر کر رہی ہو؟ میں کسی کا ذکر نہیں کر رہی، وہ غصے سے بولی۔ جب تک مجھے صاف صاف بتاؤ گی نہیں میں سمجھوں گا کیسے؟ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ میری بات غور سے سن لو، جتنی جلدی ممکن ہو سکے تہکال کی تصویر مکمل کر لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ رشا ملوک نے تنبیہ کی۔ میری بھلائی؟ وہ کیسے؟ ساحل عمر کی کچھ سمجھ نہ آیا۔ تم سوال بہت کرتے ہو، رشا ملوک نے کس قدر ناراضگی سے کہا۔ اچھا ناراض نہ ہو تم، جیسا کہا ہے ویسا ہی کروں گا۔ اب تو خوش ہو؟ وعدہ کرو کہ سارے کام چھوڑ کر تہکال کی تصویر مکمل کرو گے۔ وعدہ؟ ساحل عمر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسی وقت گھوڑا زور سے ہنہنایا، اس نے چونک کر گھوڑے کی طرف دیکھا، تب ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک جاگتا رہا، اس نے خواب میں رشا ملوک سے تہکال کی تصویر جلد از جلد مکمل کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ تہکال کا رشا ملوک سے کیا تعلق ہے اور خود اس کی بھلائی کیسے ممکن ہے۔ بہرحال جو بھی تھا، اب اس تصویر کو جلد از جلد مکمل کرنا تھا۔ تہکال کی تصویر پر کام تو جاری تھا، آدھی سے زیادہ تصویر مکمل بھی تھی، بس بیچ میں 2-3 روز کا گیپ آ گیا تھا، وہ ورشا کے پھیڑ میں آ گیا تھا۔ اس نے طے کیا کہ دن رات لگ کر اس کام کو مکمل کرے گا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے رنگ اور برش سنبھال لیے اور کام پر لگ گیا۔ 10 دن کے اندر اس نے تصویر مکمل کر لی۔ اس درمیان ورشا سے ایک ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات ایک چائنیز ریسٹورانٹ میں ہوئی تھی۔ دونوں نے رات کا کھانا کھایا، کافی پی، خوب گپیں ماری۔ 2-3 گھنٹے دونوں نے زبردست انجوائے کیا۔ جب وہ اٹھنے لگے تو ورشا اٹھتے اٹھتے بولی، پلیز 1 منٹ۔ ساحل عمر دوبارہ بیٹھ کے اسے حیرت سے دیکھنے لگا، وہ اپنے بیگ میں کوئی چیز تلاش کر رہی تھی۔ کیا ہوا ورشا، خیریت تو ہے؟ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے تمہارے لیے، ممی نے بھیجا ہے۔ ورشا بیگ میں ڈھونڈتے ہوئے بولی، کہاں گیا؟ ہاں یہ رہی۔ اس نے بیگ سے ہاتھ نکالا تو اس میں ایک انگوٹھی تھی۔ یہ ایک چاندی کی انگوٹھی تھی، اس میں بڑا سا کالے رنگ کا بیضوی پتھر لگا ہوا تھا۔ یہ لو، اس نے انگوٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ یہ ممی کا خاص شوق ہے، ممی کو پتھروں کی بڑی پہچان ہے، وہ لوگوں کو پتھر دیتی رہتی ہیں، ان کے پاس بہت سے پتھر ہیں۔ تمہارے لیے انہوں نے پتھر بطور خاص منتخب کیا ہے۔ مجھ سے انہوں نے تمہارا پورا نام اور جنم دن دریافت کیا تھا۔
وہ بڑی دیر تک سلیٹ پر آڑے ترچھے نقشے بناتی رہی. پھر انہوں نے یہ کالا پتھر نکالا اور اسے خود ہی چاندی کی انگوٹھی میں جڑوا دیا. اتنی مہربان ہے وہ تم پر. تمہاری ممی کا بہت شکریہ. انہوں نے بطور خاص مجھ پر توجہ کی. لیکن اس انگوٹھی کا فائدہ کیا ہے؟ تم جانتی ہو کہ میں انگوٹھی پہننے کا عادی نہیں ہوں. جانتی ہوں، پر ممی کا کہنا ہے کہ یہ انگوٹھی ساحل عمر کو نحوست سے بچائے گی. اس کا فن چمکے گا، وہ نام پیدا کرے گا، دولت اس کے قدموں میں نچھاور ہوگی. اچھا، اتنی خوبیاں ہیں اس انگوٹھی میں؟ تو لاؤ میں پہن لیتا ہوں. اس نے ورشا سے انگوٹھی لینا چاہی جو ابھی اس کے ہاتھ میں تھی. ایسے نہیں. وہ ادائے بے نیازی سے مسکرائی. پھر کیسے؟ وہ حیران ہوا. میں خود پہناؤں گی، اس نے بڑی لگاوٹ سے کہا. اچھا ٹھیک ہے، لو پہناؤ. ساحل عمر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا. ورشا نے انگوٹھی پہنانے سے پہلے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور پھر مسکرا کر اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈال دی. انگوٹھی پہنتے ہی اس کے جسم میں سنسناہٹ سی ہوئی، اور جب اس نے انگوٹھی کے کالے پتھر کو قریب کر کے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کی سیٹی گم ہو گئی. ساحل عمر کو چمکتے سیاہ پتھر میں ایک شبیہ سی لہراتی نظر آئی، اور یہ صورت اس لال آنکھوں اور لمبی زبان والی خبیث عورت کی تھی جو اسے بچپن میں نظر آتی تھی. یہ شکل بس ایک لمحے کو نظر آئی تھی. اب نہ اس کے جسم میں سنسناہٹ تھی اور انگوٹھی میں وہ خبیث صورت. کیسی ہے؟ ورشا نے اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا. بہت اچھی، بہت پیاری. ساحل عمر نے رسماً تعریف کی. اب اتارنا مت ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. ممی نے کہا ہے کہ اس انگوٹھی کو ایک بار پہننے کے بعد اتارا نہیں کرتے. ایک تو پتھر کا اثر زائل ہو جائے گا، دوسرے فائدے کی بجائے نقصان شروع ہو جائے گا. ورشا نے اسے خوفزدہ کیا. چلو ٹھیک ہے، نہیں اتاروں گا. ایسی اچھی انگوٹھی کو اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ساحل عمر نے کہا. آؤ اب چلیں. ان 10 دنوں میں بس یہی ایک ملاقات تھی. ورشا نے چاہا بھی تھا کہ وہ اگلی ملاقات کا وقت اور جگہ طے کر لے، لیکن ساحل عمر نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ وہ ایک پینٹنگ پر کام کر رہا ہے. اب اسے ختم کیے بنا نہیں ملے گا. ورشا کو یہ بات بری لگی تھی. وہ اس کی بجائے پینٹنگ کو اہمیت دے رہا تھا، لیکن ورشا نے اس بات کا اظہار نہ کیا. وہ جس مشن پر تھی وہاں صبر و تحمل کی ضرورت تھی. جس رات تہکال کی تصویر مکمل ہوئی، اس کے دوسرے دن ورشا کا فون آیا. ہاں رانجن جی. ہیرے جی. واہ، آگے لائن پر. ورشا زور سے ہنسی. کیا کروں، تم رانجن کہنا نہیں چھوڑتی. اب میں تمہیں ہیر نہ کہوں تو کیا کہوں؟ مجھے رانجن کہنا اچھا لگتا ہے، لیکن تمہارے منہ سے ہیرے نہیں کہنا اچھا نہیں لگا. جب تم ورشا کہتے ہو تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے چاروں طرف بارش ہونے لگی ہو. پیار کی بارش، ورشا بولی. ورشا کہتے ہو تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے چاروں طرف بارش ہونے لگی ہے. پیار کی بارش، ورشا بولی. اچھا جی، نہیں کہوں گا. آپ کو ہیر میرا قصور معاف کر دیں. وہ درخواست گزار ہوا. قصور اتنی آسانی سے معاف نہیں ہو سکتا. اس نے ادا دکھائی. پھر کس طرح ہوگا؟ اس نے پوچھا. آج ہم سے ملو. جواب ملا. بولو کہاں؟ میں راضی ہوں. اس نے جیسے ہتھیار ڈال دیے. تمہارے گھر آ جاؤں؟ ورشا نے بڑے پیار بڑے لہجے میں پوچھا. ظہیر نصیب، وہ خوش ہوا. پتہ سمجھاؤ، وہ بولی. ساحل عمر نے اسے اچھی طرح سے پتہ سمجھا دیا. وہ شام کو وقت مقررہ پر اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئی. ساحل کو تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی. وہ توقع کر رہا تھا کہ ورشا کم از کم 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے گی. ایک تو نئی جگہ پہنچنا تھا، پھر ادائے بے نیازی بھی دکھانا تھی. ساحل عمر نے گیٹ کھولا تو ورشا اپنی گاڑی دیوار کے سائے میں پارک کر چکی تھی اور اب عین گیٹ کے سامنے کھڑی تھی. سرخ ساڑی اور کالا بلاؤز، گوڑا بدن. وہ قیامت تو تھی ہی، لیکن آج یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ قیامت اس پر ٹوٹ پڑی ہو. اسے دیکھ کر ساحل کا سانس ایک لمحے کو رک گیا. وہ مسکرائی.
سرخ دبیز ہونٹوں کے درمیان آبدار موتی چمکے۔ اس نے اپنی ساڑی کے ٹھیک پلو کو مزید ٹھیک کیا، نتیجے میں وہ اس کے شانے سے ڈھلک گیا۔ اس کا مرمری بازو اڑیا ہو گیا۔ اس نے بغیر آستین کا گہرے گلے کا چھوٹا سا بلاؤز پہنا ہوا تھا۔ پلو ٹھیک کر کے اس نے اپنی کالی چمکتی آنکھوں سے ساحل کو دیکھا اور اپنا حسین ہاتھ پیشانی تک لے جا کر اداب کیا۔ وہ اس کی اس ادا پر مار مٹا۔ آئیے تشریف لائیے، ساحل عمر نے گیٹ کے ایک طرف ہوتے ہوئے کہا۔ میں لیٹ تو نہیں ہوئی ہوں نا؟ وہ اپنی نازک کمر لچکاتی ہوئی گیٹ میں داخل ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ تم اس دنیا کی پہلی لڑکی ہو جو اپنے دوست سے ملنے ٹھیک وقت پر پہنچ گئی، ساحل عمر نے ہنس کر کہا اور پلٹ کر گیٹ بند کر دیا۔ شکر ہے تم نے دوست تو کہا۔ ورشا نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا اور ساتھ ساتھ چلتی ہوئی بولی، آج دوست ہوں تو کل وہ بن جاؤں گی۔ وہ کیا؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ ابھی کیا بتاؤں، جب بن جاؤں گی تو بتاؤں گی۔ کتنا وقت لگے گا وہ بننے میں؟ ساحل عمر نے ہنس کر پوچھا۔ کبھی تو ایک لمحہ لگتا ہے اور کبھی صدیاں لگ جاتی ہیں۔ بات کچھ آگے بڑھتی لیکن گھر کے دروازے پر اماں کھڑی تھیں۔ وہ انہیں دیکھ کر چپ ہو گئے۔ ورشا نے انہیں بہت احترام سے سلام کیا۔ ساحل عمر اپنی اماں کے بارے میں اسے تفصیل بتا چکا تھا۔ اماں نے بڑی تنقیدی نظر سے ورشا کو سر سے پیر تک دیکھا، پھر ایک دم آگے بڑھی، سلام کے جواب میں اسے دعائیں دی اور ماشاءاللہ کہہ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اندر لے کر چلیں۔ اماں کا چہرہ اس وقت دیکھنے والا تھا۔ خوشی ان کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ عمر کی دلہن لے کر گھر میں داخل ہو رہی ہوں۔ اماں کا یہ سلوک دیکھ کر ورشا کچھ سمٹی اور لرزائی سی ان کے ساتھ چلنے لگی۔ ساحل عمر مسکرا کر کبھی اماں کو اور کبھی ورشا کو دیکھ رہا تھا۔ ساحل عمر کے گھر میں ایک اجنبی مہمان آتا ہی نہ تھا۔ اگر کوئی تکلف والا بندہ آ بھی جاتا تو اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا جاتا، کوئی جھاڑنے والا آتا تو ساحل اسے لانچ میں لے آتا۔ مسعود اور ناصر پر کوئی پابندی نہ تھی۔ ان کے لیے گھر کا ہر گوشہ نشست گاہ تھا، جہاں چاہے بیٹھتے۔ اماں ورشا کو سیدھی لانچ میں لے آئی تھی۔ ساحل عمر ابھی ورشا کو بیٹھنے کا اشارہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ اماں فوراً بول اٹھی، ارے یہاں کہاں بیٹھو گی؟ ساحل کا کمرہ وہ سامنے ہے، وہاں چلو۔ اور پھر اماں ورشا کا ہاتھ تھامے بڑے اطمینان سے ساحل عمر کے بیڈ روم میں داخل ہو گئی اور پھر جلدی سے باہر نکلتے ہوئے بولی، تم یہاں بیٹھو، میں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہوں۔ اماں کے جانے کے بعد بے اختیار دونوں کی نظریں ملی اور وہ دونوں ہی کچھ سوچ کر بے اختیار مسکرا اٹھے۔ یہیں بیٹھیں گے یا باہر چلیں گے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ یہ کون ہے؟ یکایک ورشا کی آواز تبدیل ہو گئی۔ کون؟ ساحل عمر کو فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ وہ کیا پوچھ رہی ہے۔ وہ رشا ملوک کی تصویر پر نظریں گاڑے ہوئے تھی۔ اس کے آبرو کمان بن چکے تھے اور آنکھوں میں تیر اتر آئے تھے۔ پینٹنگ ہے، ساحل عمر نے سادگی سے جواب دیا۔ کس کی ہے؟ ورشا کے لہجے میں پریشانی شامل تھی۔ یہ تو مجھے خود بھی معلوم نہیں، ساحل عمر نے سادگی سے کہا۔ خیالی ہے، اس نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں، ایک طرح سے خیالی ہی سمجھو، کئی تصویروں کو دیکھ کر بنائی ہے، ساحل عمر نے وضاحت کی۔ اوہ، ورشا نے گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر جو چند لمحوں کے لیے شوق کا سانپ لہرایا تھا وہ اب غائب ہو چکا تھا۔ ورشا ہنس کر بولی، کہاں بیٹھوں؟ پورا کمرہ تمہارے لیے نگاہ منتظر بنا ہوا ہے، جہاں چاہو بیٹھو۔ تب وہ دم سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور مسکرا کر بولی، میرے پاس آؤ۔ ساحل عمر نے دیوار سے لگی ایک کرسی اٹھائی اور بیڈ کے نزدیک کر کے اس پر بیٹھ گیا۔ کل یہ پینٹنگ مکمل کی ہے تم نے؟ ورشا کی نظریں اس تصویر پر گڑی تھیں۔ نہیں، یہ پینٹنگ تو میں نے کافی پہلے بنائی تھی۔ کل والی پینٹنگ میرے اسٹوڈیو میں ہے۔ ویسے اس پینٹنگ کی بڑی عجیب کہانی ہے۔ اس کی پیشانی پر ٹیکا دیکھ رہی ہو؟ یہاں پہلے میں نے ایک بچھو بنایا تھا۔ بچھو؟ ورشا ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی، لیکن نظریں اس کی تصویر پر ہی تھیں۔ ساحل عمر کی اچانک ہی اس پر نظر پڑی۔ وہ بیڈ پر تھا اور بڑے مزے سے ورشا کے ہاتھ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ساحل عمر بیڈ پر چلتے بچھو کو دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گیا۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا اور گٹی گٹی سی آواز میں بولا، ورشا، بچھو۔
بچھو کا نام سن کر ورشا بڑی پھرتی سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر بیڈ کی طرف دیکھا اور اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ساحل عمر کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس بچھو کو کس چیز سے مارے۔ بیڈ روم میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے وہ اسے مار سکتا۔ شیلف میں کچھ کتابیں ضرور تھیں۔ پہلے اس نے سوچا کہ ایک موٹی سی کتاب نکال کر اس پر دے مارے، لیکن وہ جانتا تھا کہ گتے کی وجہ سے بچھو کو چوٹ نہ لگے گی۔ پھر یکایک وہ کچن کی طرف بھاگا۔ چمٹے سے نہ صرف وہ اس بچھو کو پکڑ کر دبا سکتا تھا بلکہ اس پر ضرب بھی لگا سکتا تھا۔ اس بچھو نے اپنی دم کے ساتھ دونوں ہاتھ بھی اٹھائے جیسے سلام کر رہا ہو، پھر وہ اپنی جگہ گھوما۔ تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ، ورشا نے تنبیہی لہجے میں کہا، لیکن بہت آہستہ سے کہا۔ یہ حکم سنتے ہی وہ بچھو فوراً پلٹا اور بڑی تیزی سے بیڈ کے دوسری طرف چلا گیا۔ ساحل عمر کمرے میں داخل ہوا تو وہ بچھو بیڈ کے دوسری طرف جا رہا تھا۔ اس نے اس کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھی۔ وہ چمٹا لے کر بیڈ کے دوسری طرف بھاگا۔ نہیں ساحل، اسے مارنا نہیں، ورشا ایک دم چیخی۔ ساحل عمر کا اٹھا ہوا ہاتھ ایک دم رک گیا۔ وہ بچھو قالین پر اس کی رینج میں تھا۔ وہ اگر زور سے اس پر چمٹا مار دیتا تو اس کی موت یقینی تھی۔ بچھو کے لیے اتنا وقت بہت تھا۔ وہ بڑی تیزی سے سائڈ ٹیبل کے پیچھے غائب ہو گیا۔ تم نے اس بچھو کو مارنے سے مجھے کیوں روک دیا؟ ساحل عمر بڑا حیران تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارا نقصان ہو۔ اول تو وہ آئندہ تمہیں اس گھر میں نظر نہیں آئے گا، اور اگر آ بھی چاہے تو مارنا ہرگز نہیں، ورنہ بہت تباہی پھیلے گی۔ اب اس سے زیادہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی، ورشا نے خوفزدہ لہجے میں کہا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ روم سے باہر لائی۔ اتنے میں اماں ہامتی کامتی آئی اور ساحل عمر کے ہاتھ سے چمٹا لے کر بولی، کیا ہوا ساحل؟ کچھ نہیں اماں، ساحل عمر نے انہیں کیا بتاتا؟ پھر یہ چمٹا کچن سے لے کر کیوں بھاگے؟ اماں یہ بیڈ روم میں روٹی پکانے کا مظاہرہ کرنا چاہ رہے تھے، ورشا نے ہنس کر بات بنائی۔ عجیب ہو تم بھی، اماں واپس جاتے ہوئے بولی، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ پھر اماں جاتے جاتے پلٹی اور گویا ہوئی، چلو ڈرائنگ روم پر چلو، میں چائے لاتی ہوں۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھے۔ ڈائننگ ٹیبل چائے کے لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ ورشا ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولی، خاصا تکلف کر لیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب اماں کا کمال ہے۔ ساحل عمر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے بھی کچھ نہیں کیا، یہ سب تمہارا جمال ہے۔ اماں کی پیچھے سے آواز آئی، ان کے ہاتھ میں چائے کی کیتلی تھی۔ واہ اماں، کیا بات کہی، قسم سے ایک چائے کا مزہ آ گیا۔ ساحل عمر نے ہنس کر کہا، آپ کچھ اس تصویر کے بارے میں بتا رہے تھے؟ ورشا نے فوراً موضوع بدلا۔ اوہ ہاں، ساحل عمر کو جیسے یاد آ گیا۔ پھر اس نے رشا ملوک کی پینٹنگ کی داستان الف سے لے کر یہ تک سنا دی۔ البتہ اس نے رشا ملوک کے خواب میں آنے کا ذکر گول کر دیا۔ یہ ساری روایات سن کر ورشا کے چہرے پر کچھ فکر مندی کے آثار ظاہر ہوئے، لیکن وہ ان آثار کو بڑی خوبصورتی سے دبا گئی۔ چائے پینے کے بعد ورشا مناف نے اس کا اسٹوڈیو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ کیوں، اپنا اسٹوڈیو نہیں دکھاؤ گے کیا؟ اس نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ ضرور، آؤ میرے ساتھ، کل میں نے ایک نئی پینٹنگ مکمل کی ہے، وہ بھی دیکھ لینا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلا۔ اماں نے آگے بڑھ کر اسٹوڈیو کا لاک کھول دیا۔ ورشا اور ساحل کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ اچھا خاصا بڑا کمرہ تھا۔ چیتے کی تصویر مکمل کرنے کے بعد اس نے بورڈ دیوار کی جانب کھسکا دیا تھا۔ دیوار بالکل خالی تھی۔ یہ ایک لائف سائز پینٹنگ تھی۔ اس میں چیتا اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ موجود تھا۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چیتا اب قدم اٹھا کر آگے آ جائے گا۔ ساحل عمر نے اس پینٹنگ پر بہت محنت کی تھی۔ محنت کا نتیجہ سامنے ظاہر تھا، ایک جیتا جاگتا چیتا۔ بازگر کی فرمائش پر تصویر بنائی گئی تھی۔ وہ ساحل عمر کو ایک ٹیلی فون نمبر دے کر گیا تھا کہ وہ تصویر مکمل ہونے پر اسے اطلاع دے دے۔ وہ آ کر لے جائے گا اور وہ مانگا معاوضہ ادا کر جائے گا۔ ساحل عمر نے اسے ابھی ٹیلی فون نہیں کیا تھا۔
اس کا ارادہ تھا کہ ورشا کے جانے کے بعد اسے اطلاع دے دے گا کہ کل کسی وقت آ کر وہ پینٹنگ اٹھا کر لے جائے۔ ساحل عمر آگے تھا، اس نے کمرے میں داخل ہو کر اپنی پینٹنگ کی جانب اشارہ کیا۔ یہ ہے وہ تصویر۔ ورشا اس کے اسٹوڈیو پر ایک نظر ڈالتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ساحل عمر کے اشارہ کرنے پر وہ تہکال کی تصویر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابھی ورشا نے ایک نظر دیکھا ہی تھا کہ ایک دم اس کے چہرے پر خوف چھا گیا۔ وہ خوف زدہ ہو کر چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ساحل عمر کی سمجھ میں نہ آیا کہ ورشا کو اچانک کیا ہوا ہے۔ وہ بھی اس کے پیچھے تیزی سے باہر نکل آیا۔ ورشا ٹی وی لانچ میں ایک صوفے پر بے دم سی پڑی تھی۔ کیا ہوا ورشا؟ ساحل عمر اس کے قریب بیٹھتا ہوا بولا۔ اماں بھی پریشان ہو کر ان کے قریب آ گئی۔ کیا ہوا بھیا؟ ساحل، اس کمرے کا دروازہ فوراً لاک کر دیں، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ اچھا۔ ساحل عمر فوراً اٹھا۔ میں کرتی ہوں، اماں نے جلدی سے کہا۔ تم بیٹھو۔ آخر ہوا کیا؟ وہ چیتا تصویر سے باہر نکل آیا تھا، وہ مجھ پر جپٹنا چاہتا تھا، اس نے حیرت میں ڈالنے والا بیان دیا۔ یا اللہ خیر، ایک اور نئی مصیبت؟ ساحل عمر بڑبڑایا۔ ورشا، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ذرا آؤ میرے ساتھ۔ میں اب اس کمرے میں ہرگز نہیں جاؤں گی، ورشا نے سختی سے منع کر دیا۔ اچھا، میں خود جا کر دیکھتا ہوں، یہ کہہ کر ساحل عمر تیزی سے اٹھ گیا۔ اماں دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ اس نے روک دیا۔ اماں، ایک منٹ۔ اس نے کمرے میں جا کر تہکال کی تصویر کو دیکھا۔ تصویر اپنی جگہ جو کی تو موجود تھی۔ اس نے پھر خود اپنے ہاتھ سے اسٹوڈیو کا دروازہ لاک کیا اور ورشا کے پاس آ گیا۔ ورشا اسے خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، میں ٹھیک کہہ رہی تھی نا؟ جی بالکل نہیں، تصویر تو جو کی تو موجود ہے، یقین نہ آئے تو چل کر دوبارہ دیکھ لو، کسی قیمت پر نہیں، اب میں ہرگز اس تصویر کو نہیں دیکھوں گی، وہ خوف زدہ لہجے میں بولی۔ اچھا چلو چھوڑو، مت دیکھو، لیکن ڈرو مت، وہ محض ایک تصویر ہے۔ کاش ایسا ہی ہوتا، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ ساحل عمر نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے جو دیکھا وہ کچھ اور ہی دیکھا۔ ممی کا خیال ٹھیک تھا؟ کیا کہا تھا ممی نے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ ممی نے کہا تھا کہ ساحل کے گھر مت جاؤ، اس کے گھر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر تم پریشان ہو جاؤ گی۔ وہی ہوا، ممی کے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، اب میں زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتی، یہ کہہ کر وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ ارے ورشا، کچھ دیر تو اور رکو، اس نے التجا کی۔ نہیں ساحل، اب جانا ہی ہوگا، میں تم سے جلد ملوں گی۔ اوکے پھر۔ ساحل عمر ورشا کے رویے کو سمجھ نہ سکا۔ جب وہ آئی تھی تو بہت خوش تھی، لگتا تھا کہ بہت دیر بیٹھ کر جائے گی، لیکن اب وہ کچھ اس طرح اکڑی تھی کہ چند منٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ تہکال کی تصویر دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ پتہ نہیں اس تصویر میں اس نے کیا دیکھ لیا تھا؟ ساحل عمر اب سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ وہ تصویریں بنانا چھوڑ دے، حد ہو گئی تھی۔ جو تصویر بنا رہا تھا وہ پراسرار ثابت ہو رہی تھی، لیکن یہ سلسلہ ابھی انہی دو تصویروں سے شروع ہوا تھا، اس سے پہلے تو کبھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا تھا۔ ورشا تیز تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گیٹ پر پہنچ کر ساحل عمر نے اس سے پوچھا، ورشا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم گاڑی ڈرائیو کر لو گی یا پھر میں گھر تک چھوڑاؤں؟ نہیں تم پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں معذرت چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے ایک اچھی ملاقات بوریت میں تبدیل ہو گئی، مجھے معاف کر دینا، ورشا نے عجیب سے انداز میں کہا اور گاڑی سٹارٹ کر کر تیزی سے نکل گئی۔ ساحل عمر گاڑی کی سڑک بتیاں دیکھتا رہ گیا۔ ورشا جب توقع کے خلاف جلد گھر پہنچ گئی تو برکھا نے گیٹ کھولتے ہی سوال کیا، کیا ہوا؟ ممی اندر تو آنے دو، بتاتی ہوں، ورشا نے نرم لہجے میں کہا۔ اچھا آؤ۔ برکھا گیٹ کے سامنے سے ہٹ گئی۔ گاڑی کھڑی کرنے کے بعد جب ورشا برکھا کے بیڈ روم میں پہنچی تو وہاں عجیب سی بو آ رہی تھی۔ ممی تمہارے کمرے میں بو کیسی آ رہی ہے؟ ورشا لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ورشا اپنی بات کرو۔ برکھا کے ایک دم تیور بدل گئے۔ بس ممی میں کیا بتاؤں، یوں سمجھو کہ مجھے کمرے سے نکلنے میں ذرا دیر ہو جاتی تو میں تو گئی تھی۔ ورشا نے یہ کہہ کر ساحل عمر کے گھر میں اس پر کیا بیتی مختصر احوال کہہ سنایا۔ برکھا نے ساری بات سن کر ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا، پھر بولی، ورشا تجھے وہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی، اگر تو اس منحوس کی تصویر مکمل ہونے سے پہلے
وہاں پہنچ جاتی تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ خیر کوئی بات نہیں، میرا نام بھی برکھا ہے، میں کرتی ہوں اس کا انتظام۔ ممی تم کیا کرو گی؟ ورشا فکر مند ہو کر بولی۔ بتاتی ہوں کیا کروں گی، یہ بتاؤ اس نے میری دی ہوئی انگوٹھی تو نہیں اتار دی؟ برکھا نے پوچھا۔ نہیں، وہ اس کے ہاتھ میں تھی۔ ورشا نے تصدیق کی۔ اچھا، وہ کس قدر خوش ہو کر بولی۔ یہ بھی اچھا ہے، لا ذرا مجھے ٹیلی فون اٹھا دے۔ ورشا نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ٹیلی فون برکھا کی طرف بڑھا دیا۔ برکھا اطمینان سے بیڈ پر بیٹھ کر کسی کو فون ملانے لگی۔ ہاں واسم، کیسے ہو؟ برکھا نے ادھر سے ٹیلی فون اٹھانے پر ہوش علاقی سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں برکھا جی، آپ حکم فرمائیے، اس نے فرما برداری سے کہا۔ واسم میں فون ورشا کو دیتی ہوں، وہ تمہیں ایک پتہ سمجھائے گی، اس پتے کو اچھی طرح سمجھ لو، لکھ لو، پھر میں بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر برکھا نے ریسیور ورشا کی طرف بڑھا دیا اور بولی، واسم کو ساحل عمر کے گھر کا پتہ اچھی طرح سمجھا دو۔ ورشا نے ریسیور اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے بولی، ممی کیا کرنے لگی ہو؟ سوال نہیں، برکھا کی بنویں ایک دم کمان بن گئی۔ ورشا نے واسم کو اچھی طرح ساحل عمر کے گھر کا پتہ سمجھا دیا۔ پتہ سمجھنے کے بعد واسم نے کہا، برکھا جی کو فون دیجیے۔ اچھا، ورشا نے کہا، پھر برکھا کی طرف ریسیور بڑھاتے ہوئے بولی، لو ممی بات کرو۔ ہاں واسم، پتہ سمجھ میں آ گیا؟ برکھا نے سوال کیا۔ جی سمجھ گیا، اس نے کہا۔ اب تم نے کیا کرنا ہے، اس بات کو غور سے سن لو، جیسا میں کہتی ہوں اس پر حرف بہ حرف عمل کرو۔ یہ کہہ کر برکھا نے اسے سارا منصوبہ سمجھایا۔ واسف نے ساری بات اچھی طرح سمجھ کر کہا، ہو جائے گا اور آج رات ہی ہو جائے گا۔ بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے، برکھا نے تنبیہ کی۔ فکر نہ کریں، آپ اتنا بتائیں کہ کیا اسے آپ کے بنگلے پر پہنچایا جائے یا نہیں، اپنی تحویل میں رکھنا۔ برکھا نے اس کی بات کاٹی اور پھر حکم دیا، کام ہونے کے بعد اطلاع دو گے تو پھر بتاؤں گی کہ آئندہ کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے برکھا جی، واسم نے انتہائی فرما برداری سے کہا۔ ٹیلی فون بند کر کے برکھا نے ورشا کو اشارہ کیا۔ ورشا نے فون اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور بولی، ممی میں کپڑے چینج کر لوں؟ ہاں جاؤ میری جان۔ برکھا نے اسے پیار بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی جوانی یاد آ گئی۔ کیا بات کرتی ہو ممی، تم کون سی بوڑھی ہو، اب بھی تمہاری جوانی کی قسم کھائی جا سکتی ہے، ورشا نے ہنس کر کہا اور کمر لچکاتی ہوئی برکھا کے کمرے سے نکل گئی۔ رات کا کھانا کھا کر ساحل عمر نے سوچا کہ کچھ دیر کے لیے باہر ٹہل آئے، پھر اسے ایک دم بازگھر کا خیال آیا۔ اسے تصویر کے مکمل ہونے کی اطلاع دینا تھی۔ اس نے سوچا کہ پہلے اس سے ٹیلی فون پر بات کرے پھر ٹہلنے جائے۔ وہ اپنے آرٹ روم کا تالا کھول کر اندر داخل ہوا۔ لائٹ جلا کر سب سے پہلے اس نے طے کال کی تصویر پر نظر ڈالی۔ تصویر اپنی جگہ جوں کی توں موجود تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ بازگھر کا ٹیلی فون نمبر کہاں ہے۔ اسے یاد آیا کہ ٹیلی فون نمبر اس نے پینسل سے کسی رسالے پر نوٹ کیا تھا اور یہ سوچ کر نوٹ کیا تھا کہ وہ بعد میں اسے اپنی ڈائری میں اتار لے گا، لیکن وہ ایسا کرنا بھول گیا۔ اب اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ ٹیلی فون نمبر اس نے کس رسالے پر لکھا تھا۔ کمرے میں بے شمار رسالے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ان بکھرے رسالوں کو ایک ایک کر دیکھنے لگا، لیکن تلاش کے باوجود اسے ٹیلی فون نمبر نہیں ملا۔ وہ پریشان ہو گیا، ٹیلی فون نمبر آخر کہاں گیا؟ وہ مایوس ہو کر کمرے سے نکلنے ہی والا تھا کہ ایک دم اس کی نظر میز پر رکھے ہوئے ایک رسالے پر پڑی۔ یہ وہ رسالہ تھا جس پر فون نمبر لکھا تھا۔ اس ٹیلی فون نمبر کے لیے اس نے زیادہ تر رسالوں کے سرورق دیکھ لیے تھے، جبکہ وہ رسالہ اوپر ہی میز پر رکھا تھا۔ اس رسالے پر بھی اس نے نظر ماری تھی، لیکن اس وقت یہ نمبر نظر نہیں آیا تھا۔ رسالہ اٹھا کر جب اس نے نمبر دیکھا تو بڑی مایوسی ہوئی۔ اس ٹیلی فون نمبر کے درمیان سے 2 ہندسے مٹے ہوئے تھے۔ اتنے دھندلے ہو گئے تھے کہ ان کا سمجھنا مشکل تھا۔ یہ نمبر کیونکہ پینسل سے لکھا ہوا تھا، اسی لیے 2 ہندسوں کا مٹ جانا بعید از قیاس نہیں تھا، لیکن پریشان کن ضرور تھا۔ اس نے غور سے ان مٹے ہوئے ہندسوں کو دیکھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے ربڑ مار دی ہے۔ بہرحال جو بھی تھا،
اب بازگر کو ٹیلی فون کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ بازگر سے اب اسی صورت میں رابطہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی تصویر کے بارے میں دریافت کرے۔ ٹیلی فون نمبر سے مایوس ہو کر وہ کمرے سے نکل آیا۔ اس نے اپنے اسٹوڈیو کو لاک کر دیا اور گھر سے باہر نکل کر لون میں ٹہلنے لگا۔ اپنی ان 2 تصویروں کی وجہ سے وہ عجیب و غریب حالات کا شکار ہو گیا تھا۔ دلہن والی تصویر پر بنے بچھو نے ناقابل یقین واقعات سے دوچار کیا تھا اور اب اس چیتے کی پینٹنگ نے رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ دلہن والی تصویر پر بازگر جھپٹا تھا، اس نے بچھو کو مارنا چاہا تھا اور اس چیتے والی تصویر کو دیکھ کر ورشا ڈر گئی تھی۔ بقول اس کے اسے دیکھ کر چیتا اس پر جھپٹا تھا۔ وہ تصویر سے باہر نکل آیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تصویریں اس نے بہت محنت سے بنائی تھی، وہ جاندار دکھائی دیتی تھی۔ اب اس نے یہ بھی نہیں چاہا تھا کہ وہ تصویریں متحرک ہو جائے، ان میں جان پڑ جائے۔ ٹہلتے ٹہلتے اسے جب کافی دیر ہو گئی تو اماں نے باہر آ کر جھانکا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ جب ساحل عمر ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے اس کے چہرے پر اچھی طرح پھونک ماری، پھر بولی، آج رات پھر ٹہلنے کا ارادہ ہے کیا؟ نہیں اماں، بس جا رہا ہوں اپنے کمرے میں۔ اس نے سعادت مندی سے کہا، چلو پھر تم اندر جاؤ، میں باہر کی لائٹیں وغیرہ بند کر آتی ہوں۔ اماں بولی، اماں میں بند کر آ جاؤں گا۔ ساحل عمر نے خواہش ظاہر کی۔ نہیں بھائی، میں خود کر لوں گی، پتہ نہیں تم ٹھیک سے بند کرو گے یا نہیں۔ دوسرے میں کاہل نہیں بننا چاہتی، ذرا چلتے پھرتے رہنا چاہتی ہوں، وہ ہنس کر بولی۔ اچھا اماں، ساحل عمر نے مسکرا کر کہا، آپ اپنی جان بنائے، میں اندر چلتا ہوں۔ ساحل عمر نے اپنے بیڈ روم میں آ کر لائٹ آن کی۔ لائٹ جلاتے اس کی نظر رشا ملوک کی تصویر پر پڑی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چیز رینگ کر فریم کے پیچھے گئی ہے۔ وہ تیزی سے دوڑ کر تصویر کے نزدیک پہنچا۔ اس نے جھانک کر فریم کے پیچھے دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ ایک وہم سمجھ کر اس نے ذہن جھٹک دیا اور کیسٹوں کی قطار میں کوئی کیسٹ نکالنے کے لیے ان پر نظر ڈالنے لگا۔ ایک کیسٹ منتخب کر کے اس نے ڈیک میں لگا دیا۔ آواز دھیمی تھی، پھر بھی احتیاطاً کمرے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اماں ڈسٹرب نہ ہو۔ پھر اس نے کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ اطمینان سے لیٹ کر گانے سننے لگا۔ گانے سنتے سنتے اسے نیند نے آ لیا۔ کیسٹ ختم ہونے کے بعد ڈیک خود بخود آف ہو گیا۔ پھر وہی منظر، وہی فضا، نیلا آسمان، خوبصورت برف پوش پہاڑ، تیز رفتار چشمہ، چشمے میں بڑے بڑے پتھر اور ایک بڑے پتھر پر بیٹھی رشا ملوک، وہی سفید ریشمی لبادہ، ذرا فاصلے پر بہتے ہوئے پانی میں کھڑا چیتا۔ چیتے کو دیکھتے ہی ساحل عمر نے فوراً پہچان لیا کہ وہ تہکال ہے۔ اسے تہکال کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ اس سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ چیتے کے نزدیک کھڑے ہونے کے باوجود ورشا ملوک بڑے اطمینان سے بیٹھی تھی۔ اسے چیتے کا ذرا سا بھی ڈر نہ تھا۔ تب ساحل عمر نے اسے آواز دی، رشا ملوک۔ رشا ملوک نے جب مڑ کر ساحل کی طرف دیکھا تو وہ اس کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا تھا۔ ارے رشا ملوک، کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو کر بولا، تم رو رہی ہو؟ پھر وہ تیزی سے اس پتھر کی طرف بڑھا جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ پانی سے گزر کر پتھر کے نزدیک پہنچا تو وہاں کچھ نہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بادل کا ٹکڑا کہیں سے نمودار ہوا۔ وہ گہرے بادل میں چھپ گئی اور وہ بادل اسے لے اڑا۔ اب وہاں خالی پتھر تھا اور وہ چیتا ایک بڑے پتھر پر اپنی دونوں ٹانگیں رکھے انگڑائی لے رہا تھا۔ اس نے بھی ساحل عمر کی طرف سے منہ موڑ لیا تھا۔ اچانک اسے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ اس کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ تب پتہ چلا کہ دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ ساتھ ہی اماں کی آواز آئی، دروازہ کھولو۔ اس نے کمرے کی لائٹ جلائی اور تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر اماں پریشان کھڑی تھی۔ خیریت اماں، کیا ہوا؟ ساحل عمر نے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ساحل، گیٹ پر کوئی ہے، کئی بار بیل ہو چکی ہے، اماں نے بتایا۔ اس وقت ایک مرتبہ پھر بیل کی آواز سنائی دی۔ ساحل عمر نے دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالی۔ 2 بج رہے تھے۔ یہ رات کے 2 بجے اس کے دروازے پر کون آ گیا؟
لائے اما چابی دے، میں دیکھتا ہوں۔ ساحل گیٹ کھولنے سے پہلے اچھی طرح تصدیق کر لینا کون ہے، اما نے چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ گیٹ کے نزدیک پہنچ کر اس نے آواز لگائی، کون؟ صاحب جی دروازہ کھولیں، میں برابر کے بنگلے کا چوکی دار ہوں، ادھر سے آواز آئی۔ کیا ہوا؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ صاحب جی آپ دروازہ تو کھولیں، بتاتا ہوں، جلدی کریں، ہمارے صاحب پر دل کا دورہ پڑا ہے۔ دل کے دورے کا سن کر ساحل عمر نے جلدی سے گیٹ کھول دیا۔ گیٹ کھلتے ہی 4 نقابپوش تیزی سے اندر آئے۔ ایک نے کلاشنکوف کی نال اس کے سینے پر تان رکھی تھی۔ چلو اندر چلو، ایک نقابپوش نے پلٹ کر گیٹ بند کر دیا۔ پھر وہ چاروں اسے کلاشنکوف کی زد پر لیے گھر کی طرف بڑھے۔ اماں گھر کے دروازے پر کھڑی تھی، انہوں نے صورتحال غمگین دیکھی تو وہ لپک کر آگے بڑھی اور التجامیز لہجے میں بولی، اے بھیا میرے ساحل عمر کو کچھ مت کہنا، اگر مارنے آئے ہو تو مجھے مار دینا، اور ڈاکے کی گھر سے آئے ہو تو گھر کی جو چیز لے جانا چاہتے ہو وہ لے جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ بڑھیا بڑی عقل مند معلوم ہوتی ہے، ان میں سے ایک نقابپوش ہنسا۔ بڑی بی ہم تمہاری جان لے کر کیا کریں گے، تم ویسے ہی قبر پر پیر لٹکائے بیٹھی ہو، چلو تم بھی اندر چلو۔ دوسرے نقابپوش نے اماں کو بھی نشانے پر لے لیا۔ گھر کے اندر آ کر انہوں نے گھر کا دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا۔ لونج میں آ کر انہوں نے ساحل عمر کو ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ساحل عمر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ صورتحال اس کے لیے بالکل نئی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان سے کس طرح گفتگو کا آغاز کرے۔ M1 ایک نقابپوش اپنے کسی ساتھی سے مخاطب ہوا۔ سر، وہ نقابپوش جس کا نام M1 تھا جھک کر بولا، گھر کا جائزہ لو، دیکھو مال کہاں ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ M1 یہ کہہ کر پہلے ڈرائنگ روم میں گیا، اس کے بعد اس نے گھر کا چپا چپا دیکھ ڈالا، پھر واپس آیا۔ ہاں کیا ہوا؟ گھر میں ان دونوں کے سوا کوئی اور نہیں، دوسرے ہمارا مال کھلے کمروں میں نہیں ہے، ایک کمرہ لاک ہے، ممکن ہے وہ وہاں ہو۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ بلا کر ساحل عمر کو بولنا پڑا۔ فی الحال بند کمرے کی چابی، ایک نقابپوش بولا جو شاید ان کا چیف تھا۔ آؤ میرے ساتھ، میں کھولتی ہوں کمرہ۔ ساحل عمر کے کچھ جواب دینے سے پہلے ہی اماں بول پڑی اور وہ ساحل عمر کے اسٹوڈیو کی طرف بڑھی۔ انہوں نے چابی میز کی دراز سے نکال کر جلدی سے کمرہ کھول دیا۔ M2 اپنی کلاشنکوف کندھے پر ڈال کر کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا اور چند سیکنڈ کے بعد ہی باہر آ گیا۔ پھر اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، سر وہ اندر ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کو بہت پیار سے ڈائننگ ٹیبل کی کرسیوں سے باندھ دو، چیف نے حکم دیا۔ ہمیں باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ساحل عمر نے کہا، آپ لوگ جو چیز یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں وہ لے جائیں۔ مسٹر ساحل، ہمیں آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں، آپ کے حق میں بہتر ہوگا کہ خاموشی اختیار کریں، چیف نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا، چلو اپنا کام کرو۔ 2 نقابپوشوں نے بیگ میں سے رسی نکال کر دونوں کو کرسیوں سے باندھ دیا۔ پھر وہ چیف اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسٹوڈیو میں داخل ہوا۔ اس نے چیتے کی تصویر پر ایک نظر ڈالی اور M1 سے مخاطب ہو کر کہا، اسے احتیاط سے اتار لو۔ M1 اور M2 نے مل کر وہ تصویر بورڈ پر سے اتار لی۔ چلو اسے گاڑی میں رکھو، چیف نے حکم دیا۔ جب وہ دونوں چیتے کی تصویر اٹھائے کمرے سے باہر نکلے تو ساحل عمر یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گیا، یہ کس قسم کے ڈاکو ہیں کہ بڑے ہوئے گھر میں سے محض ایک پینٹنگ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اس تصویر میں ان کی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ پھر اس نے سوچا کہ ابھی تو یہ ابتدا ہے، ہو سکتا ہے یہ لوگ اس پینٹنگ کے بعد دوسری چیزوں پر بھی ہاتھ صاف کرنا چاہیں، اور ابھی اسے اپنی جان کا بھی خطرہ تھا، کیا پتا جاتے جاتے وہ ان دونوں کو بھی اوپر پہنچاتے جائیں۔ بھائی اس تصویر کا آپ کیا کریں گے؟ ساحل عمر بولے بنا نہ رہ سکا۔ مسٹر ساحل سوال کوئی نہیں، ہمیں مجبور نہ کریں، خواہ آپ کے منہ میں کپڑا ٹھونسنا پڑے گا، چیف نے اسے تنبیہ کی۔ ساحل خاموش رہو، اماں نے فکر مند لہجے میں کہا۔ کچھ دیر کے بعد جب چیف کو یقین ہو گیا کہ چیتے کی تصویر گاڑی میں باحفاظت رکھی جا چکی ہے
تو اس نے ساحل عمر کو مخاطب کر کے کہا، مسٹر ساحل، ہم جا رہے ہیں، ہم نے آپ کے گھر سے صرف ایک پینٹنگ اٹھائی ہے، ہم چاہتے تو یہاں سے بہت کچھ لے جا سکتے تھے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم اب جا رہے ہیں، گھر کا دروازہ اور باہر کا گیٹ کھلا رہے گا، آپ لوگ صبح تک اس کرسی پر براجمان رہیں، صبح کوئی نہ کوئی گھر کے اندر آ کر آپ کو کھول دے گا، کھل جانے پر زیادہ پھیلنے کی کوشش مت کیجیے گا، ویسے بھی ایک تصویر کی چوری کی رپورٹ کوئی تھانے دار لکھنے پر راضی نہ ہوگا، بہتر ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں آرام سے رہیں۔ ساحل عمر نے کوئی جواب نہ دیا، وہ کیا جواب دیتا، نہیں بھیا تم جاؤ آرام سے، ہمیں پولیس میں رپورٹ لکھوانے کی کیا ضرورت ہے، ساحل عمر چاہیں گے تو ایسی کئی تصویریں بنا کر پھینک دیں گے، اماں فوراً بولی، وہ ڈاکوؤں کو مطمئن کر دینا چاہتی تھیں کہ ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ بڑھیا تم واقعی عقل مند ہو، ساحل کو قابو میں رکھنا، اگر انہوں نے ہڑبونگ مچانے کی کوشش کی تو یاد رکھو ہم دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، یہ کہہ کر چیف کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد ساحل عمر نے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنی، اس کے بعد سناٹا چھا گیا، ساحل عمر نے اماں کی طرف گردن گھما کر دیکھا اور ہنستے ہوئے بولا، اماں تم بندھی ہوئی کیا غضب کی لگ رہی ہو، ساحل تمہیں مذاق سوجا ہے، ادھر میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، اماں نے پریشان لہجے میں کہا، خدا کا شکر ادا کرو اماں کہ وہ ہمارے منہ میں کپڑا ٹھونس کر نہیں گئے ورنہ بات کرنے سے بھی ترس جاتے، پھر ایک مہربانی انہوں نے اور کی کہ باہر کا گیٹ کھلا چھوڑ گئے ورنہ ان کے لیے گیٹ اندر سے بند کر کے دیوار پھلانگ جانا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اماں یہ کس قدر پیارے ڈاکو تھے، میرا خیال ہے کہ بعض ذوق بھی تھے، تبھی صرف ایک پینٹنگ لے کر چلے گئے ہیں۔ اماں، ساحل عمر نے اماں سے تصدیق چاہی۔ ساحل آخر تم اس قدر کیوں بول رہے ہو؟ اماں اس صدمے سے ابھی ذرا سنبھل بھی نہ پائی تھیں، وہ خاموش رہ کر اپنے حواس بحال کرنا چاہتی تھیں۔ اماں ابھی تو صبح ہونے میں کئی گھنٹے باقی ہیں، اس طرح خاموشی میں کس طرح رات کٹے گی؟ اچھا اماں یوں کرو کوئی اچھا سا لطیفہ سناؤ، اماں نے جواب میں اسے گھور کر دیکھا۔ کوئی بات نہیں اماں، تمہیں اگر کوئی لطیفہ یاد نہیں تو کیا ہوا، مجھے سینکڑوں لطیفے یاد ہیں، میں تمہیں سناتا ہوں۔ ساحل عمر نے اس کے گھورنے کی پرواہ نہ کی، وہ اپنی دھن میں بولتا رہا۔ ایک شیر لنچ میں پورا ہرن کھانے کے بعد جنگل میں کیولے کے لیے کوئی اچھی سی جگہ تلاش کر رہا تھا، وہ جھاڑی میں چھپے دو چوہوں کے سامنے سے گزرا تو ایک چوہا بولا، چلو یار اس کو مارتے ہیں، بہت اکڑتا ہے۔ دوسرا چوہا بولا، او نہیں یار سے کیا مارنا، اکیلا ہے وہ اور ہم دو ہیں۔ لطیفہ سن کر اماں بے اختیار ہنس پڑی، پھر بولی، ساحل تم بہت شریر ہو۔ صبح ہوئی تو سب سے پہلے مرجینا گھر میں داخل ہوئی، وہ صبح 7 بجے ہی کام پر آ جاتی تھی، گھنٹی بجانے پر گیٹ اماں کھولتی تھی، لیکن آج تو گیٹ کھلا ہوا تھا، وہ اندر آئی تو اس نے گھر کا دروازہ بھی کھلا پایا، اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر اسے اماں کہیں نظر نہ آئی، وہ یہ سوچتی کہ آج گھر کے دروازے چوپٹ کیوں پڑے ہیں۔ گھر میں داخل ہوئی تو ڈائننگ ٹیبل کے نزدیک کرسیوں پر اماں اور ساحل عمر کو بندھا پایا، وہ دونوں کو ہونکوں کی طرح دیکھنے لگی۔ ہیں او اماں مرجینا آ گئی، ساحل عمر نے خوش ہو کر کہا، مرجینا جلدی کرو ہمیں کھولو، اماں جلدی سے بولیں۔ ہائے یہ کیا ہوا، مرجینا فوراً ساحل عمر کی طرف لپکی۔ پہلے اماں کو کھولو، ساحل عمر نے ملائم لہجے میں کہا۔ مرجینا نے جلدی جلدی اماں کو کھولا، پھر وہ ساحل عمر کی طرف بڑھی، جب وہ اس کی رسیاں کھول رہی تھی تو ساحل عمر بولا، مرجینا کیا تم جانتی ہو کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے؟ صاحب جی مجھے نہیں معلوم آج کیا تاریخ ہے، دن معلوم ہے آج جمعرات ہے، وہ اپنی دھن میں بولی۔ تمہیں تاریخ نہیں معلوم تو کوئی بات نہیں، مجھے تاریخ کا پتہ ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، میری بات غور سے سنو۔ ایک زمانے میں مرجینا نے 40 چوروں سے علی بابا کی جان بچائی تھی، کیا عجیب اتفاق ہے کہ آج کی مرجینا نے پھر ایک مرتبہ علی بابا یعنی ساحل عمر کی جان بچائی، یہ اور بات ہے کہ ڈاکو کب کے گھر سے جا چکے ہیں۔ ساحل عمر نے بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے جو بندے بندے اکڑ گئے تھے۔ ڈاکو؟ صاحب جی کیا یہاں ڈاکو آئے تھے؟ مرجینا کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ہاں آئے تھے، وہ تمہارا پوچھ رہے تھے، کہہ رہے تھے مرجینا کہاں ہے، ہم نے اس سے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لینا ہے، ساحل عمر نے ہنس کر کہا۔ صاحب جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مرجینا تم جھاڑو پکڑو اور شروع ہو جاؤ، تم تو ساحل کی باتوں میں کہاں آئی ہو۔ اماں جی ادھر چلیں، مرجینا انہیں کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، مجھے بتائے نا کہ آپ لوگوں کو کس نے باندھا ہے، ہاں چلو میں تمہیں بتاتی ہوں۔
اماں اپنا جسم سلاتی ہوئی اس کے ساتھ ہو لیں اور وہ اس کرسی پر بیٹھا انہیں جاتا ہوا دیکھ کر مسکراتا رہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے اپنے دونوں دوستوں کو فون کیا، انہیں اس انوکھی ڈکیتی کے بارے میں ساری رویداد سنائی۔ مسعود آفاقی نے کہا کہ اخبار میں خبر لگواؤ۔ ناصر مرزا نے کہا کہ پولیس میں رپورٹ درج کروا دو۔ ساحل عمر ان دونوں باتوں کے حق میں نہ تھا، ان کا خیال تھا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، سانپ نکل چکا ہے، اب اس کی لکیر پیٹنے سے کیا فائدہ، لیکن اس کے دوستوں کے آگے ایک نہ چلی، وہ دونوں اس کے گھر آ گئے۔